الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم۔ اہلیان سواں گارڈن کی طرف سے اہل فلسطین کے نام ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان دنیا کے کسی خطے اور کونے میں ہیں، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہمارے جسم میں سانس موجود ہے، ہم اس وقت تک جسم کے خون کے آخری قطرے تک فلسطین اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے اور مسجد اقصی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ابھی ہمارا صرف عالمی طاقتوں کو، حکومت پاکستان کو یہ پیغام ہے کہ ہمارا یہ پیغام عالمی طاقتوں کو پہنچا دیا جائے کہ حالات کو درست کیا جائے۔ اگر ان حالات کو سمیٹا نہ گیا تو یقیناً حالات پوری دنیا میں خراب ہوں گے، اور مسلمان کو اللہ نے وہ جذبہ، وہ قوت عطا کی ہے کہ مسلمان اپنا حق لینا جانتا ہے۔ یہ مختصر سا پروگرام، اور اس کو میں آگے بڑھانے کے لیے میں اپنے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر جناب محمد قاسم صاحب خطیب جامع مسجد ابوبکر صدیق افبلاک کو دعوت خطاب کو وقت تشریف لائے، مختصر وقت کے لیے اپنا خطاب پیش فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد قاسم صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ فلسطین ہمارا ہے، ہم فلسطینی ہیں، ہم فلسطینی ہیں، ہم فلسطینی ہیں، فلسطین ہمارا ہے۔ الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد طریقنا طریقنا، الجہاد الجہاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مجلس میں آنے والے وہ تمام احباب جو اسلامی اخوت کے پہرے دار بن کے، اسلامی اخوت کے دعوے دار بن کے، اور اقبال کے اس شعر کے مصداق بن کے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے، اسی فکر اور سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اتنی گرمی میں اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات، آج امت مسلمہ ایک بڑے کٹھن دور سے گزر رہی ہے۔ فضاؤں میں اڑتے ہوئے لاشوں کو دیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پانی کی بوند بوند کو ترستی ہوئی ماؤں کو لائنوں میں کھڑے ہو کے پانی ڈھونڈتے تلاش کرتے ہوئے دیکھنا اور بے بسی کے ساتھ دیکھنا، یہ بہت بڑا امتحان ہے اس امت پہ۔ اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھانے کے لیے کھانے کی گاڑیوں کے پیچھے جب دوڑتے ہیں، اللہ کی قسم سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتے ہیں۔ مولا ہمیں اس امتحان میں سرخرو کر دینا، ہم بڑے کمزور ہیں، یہ بڑے کٹھن حالات، یہ بڑی بے بسیاں ہمارے اوپر آن پڑی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ امت سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ اس امت میں یہ مشکل حالات آج پہلی دفعہ نہیں آئے۔ ہم اس امت کے وارث ہیں، ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے تنے تنہا دار ارقم میں بیٹھ کے چند لوگوں نے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا آغاز کیا تھا۔ ساری دنیا مخالف تھی، تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا، لیکن نعرہ تکبیر بلند کیا جاتا تھا۔ ہماری تو داستان یہ ہے کہ ہم ہر امتحان کے بعد سرخرو ہوئے ہیں، ہم ہر زوال کے بعد دوبارہ پھر شان شوکت کے ساتھ اٹھے ہیں۔ پوری 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ امت کبھی سر جھکانے والی نہیں ہے، یہ امت سر کٹانے والی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ ہم اس امتحان کے اندر سرخرو ہوں گے، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو دہرائیں گے، اس 1400 سال کی تاریخ کو دہرائیں گے جس کا ایک ایک واقعہ بڑا روشن باب ہے۔ لیکن بقول شاعر کبھی فرصت میں سن لینا، طویل ہے داستان میری، تو ہم انشاءاللہ صرف رونے رونے کے لیے یہاں پہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ یہ بڑا آسان کام ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جناب فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں اپنا فرض سر انجام نہیں دے رہا، حالات بڑے مشکل ہیں، فلاں بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا چراغ جلاتے جاتے تو ہر ایک نے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے۔ میری جو 6 منٹ کی گفتگو ہے اس میں 5 باتیں مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو آپ نے فلسطینیوں کی خاطر اپنے مال قربان کرنے ہیں۔ آپ کے بچے صبح ٹفن کے اندر کیا کچھ لے کے جاتے ہیں، جب ان کے لیے آپ ٹفن تیار کرتے ہیں، شام کو ان کے صبح
کے ناشتے کے لیے خریداری کرنے جاتے ہیں. اگر آپ کو فلسطین کے بچے اپنے بچے نہیں لگتے تو آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے. آپ کو اپنے بچوں کے بجٹ میں کٹ لگانا پڑے, ان کی پاکٹ منی میں کٹ لگانا پڑے, اپنے گھر کا بجٹ کم کرنا پڑے, لیکن خدا کے لیے ان فلسطین کے باسیوں کو تنہا نہ چھوڑیے. اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ينفقون في السراء والضراء. اللہ یہ نہیں دیکھتے کوئی کروڑوں لے کے آیا ہے یا لاکھوں دے رہا ہے. اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ 10 روپے دے رہا ہے, کتنے تڑپ کے ساتھ دے رہا ہے, کتنی طلب کے ساتھ دے رہا ہے, کتنے جذبے کے ساتھ دے رہا ہے. ایک صحابی تھوڑے سے جو لے کے آتے ہیں, اللہ کے رسول پورے مال کے ڈھیر میں بکھیر دیتے ہیں. اور اس جذبے کو بیدار کرتے ہوئے ہم نے فلسطینیوں کے لیے اپنے مال کی قربانی دینی ہے. دوسری بات, اپنے وقت کی قربانی دینی ہے. ہم نے ان کے لیے آواز بلند کرنی ہے, ان کے بازو بننا ہے, ان کے لیے سوشل میڈیا پہ آواز بلند کرنی ہے. ان پہ اٹھنے والے مظالم جو ہیں ان کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو فلسطین کا سبق پڑھانا ہے. ہم نے اپنی نسلوں کو یہ درس دے کے جانا ہے. ہم رہے یا نہ رہے, جب تک تمہارے جسم میں ایک بھی سانس باقی ہے, تم نے اقصیٰ کے کاز کے لیے کھڑے رہنا ہے. تم نے فلسطینیوں کے ساتھ جم کے کھڑے ہونا ہے. ہماری نسلیں بیت جائیں, جب تک نسلیں باقی رہیں گی, یہ نسل در نسل یہ ٹریننگ کر کے جائیں, وقت صرف کر کے جائیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سبق کو نہ بھولیں. تیسرا کام, ہم نے فلسطینیوں کے لیے اپنی انائیں بھی قربان کرنی ہے. جب آپ فلسطین کے لیے پوسٹ کرتے ہیں, آپ کو بڑا موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے مخالفین پہ چوٹ کر سکیں. جب آپ فلسطین کے لیے کوئی بات لکھتے ہیں, کوئی چیز شیئر کرتے